حامدًا و مصلّیًا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 11 کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی تنوین میں وقف کا طریقہ سیکھیں گے۔ گول تا پر تنوین آنے کی صورت میں وقف کا قاعدہ بیان کریں گے، تنوین کی عملی مشق آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اور بعض مواقع میں تنوین پر غنہ نہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ کون سے مواقع ہے، اجمالاً اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے بات آ جائے گی۔ اور آخر میں ہم آپ کے سامنے نون مشدد اور میم مشدد کی وضاحت اور اس میں غنہ کرنے کی وجہ بیان کریں گے۔ آپ حضرات ویڈیو کو غور سے سماعت فرمائیں، اور ہمارے ان اسباق کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ حضرات گھر بیٹھے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو مسجد میں نہیں جا سکتے، مدرسے میں نہیں جا سکتے، اور بعض حضرات تو اب اس عمر میں پہنچ گئے ہیں کہ وہ کسی کے پاس جا کے قرآن پڑھنے سے شرماتے ہیں۔ تو یہ جو ویڈیوز ہے یہ انتہائی آسان ویڈیوز ہے، کئی سال کے تجربات کا نچوڑ ہیں۔ تو آپ حضرات ان ویڈیوز کو اگر غور سے سماعت فرمائیں گے، اور اس طرح ہم آپ کو ویڈیوز میں جو تھیوری پڑھاتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ پریکٹیکلی اور عملی طور پر آپ کو قرآن مجید پڑھائیں گے۔ تو اگر آپ حضرات ان اسباق کو ازبر کریں گے، یاد رکھیں گے، اور اس کے بعد پریکٹیکل ہمارے ساتھ ایک سپارہ کم از کم آپ پڑھیں گے، تو آپ کے سامنے اس طرح صلاحیت آئے گی کہ آپ گھر بیٹھے بغیر کسی استاذ کے خود ہی قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں گے۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ دیکھیے یہاں پر سب سے پہلی بات میں نے آپ کو یہ بیان کی کہ تنوین میں وقف کا طریقہ سیکھیں گے۔ یاد رکھیے کہ وقف ہمیشہ کلمے کے آخری حرف پر ہوتا ہے، تو اگر کلمے کے آخری حرف پر تنوین میں سے دو زبر ہوں تو وقف کا طریقہ یہ ہے کہ دو زبر میں سے ایک زبر کو ہم ہٹائیں گے اور ایک زبر کو الف سے بدل دیں گے، یہ اس کا قاعدہ ہے۔ اگر کلمے کے آخری حرف کے نیچے دو زیر ہوں، وہ دو زیر جزم سے تبدیل ہو جائیں گے اور کلمہ کا آخری حرف ساکن ہوگا۔ اور اگر کلمے کے آخر میں دو پیش ہیں تو کلمے کا آخری حرف وقف کی صورت میں جزم سے تبدیل ہو جائے گا، یعنی وقف میں ساکن ہو جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کلمے کے آخر میں دو زبر آئیں گے تو ایک زبر کو ہٹا کر الف سے بدل دیں گے، الف مدہ کی صورت میں اس میں وقف ہوگا۔ اگر دو زیر ہوں یا دو پیش ہو تو وقف کی صورت میں اس پہ جزم آئے گا۔ تیسری چیز جو ہے، گول تا اگر کلمے کے آخر میں ہے تو اس میں وقف کا طریقہ جدا ہے۔ اگر کسی کلمے کے آخر میں گول تا ہے، اس پر کچھ بھی ہے، دو زبر ہے، دو زیر ہے، دو پیش ہے، ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم گول تا کو ہا سے وقف میں تبدیل کریں گے، چاہے اس پر دو زبر ہو۔ اگر کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہوتے ہیں تو اس کو الف سے بدل دیا جاتا ہے، لیکن اگر کلمے کا آخری حرف گول تا ہے اور اس پر دو زبر ہے تو اس کو الف سے تبدیل نہیں کریں گے، بلکہ اس کو ہا سے تبدیل کریں گے۔ یہ سب مثالیں انشاءاللہ عملی طور پر آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز جو ہے، یہ ایک کلمہ ہے، دال زبر دا، حمزہ زبر آ، دا آ، با دو زبر بن، دا آ بن، وقفن، دا آ با۔ اب دیکھیے کلمے کے آخر میں دو زبر ہیں، تو جب ہم اس کا ہجا کر رہے تھے تو یہ الف نہیں پڑھا جا رہا تھا، یہ الف لکھنے میں آ رہا تھا، پڑھنے میں نہیں آ رہا تھا، لیکن چونکہ کلمے کے آخری حرف با ہے، اس پر دو زبر ہے، اس دو زبر کے آنے کی وجہ سے وقف میں ایک زبر کو ہٹائیں گے اور ایک زبر کو الف سے بدل دیں گے۔ یہ الف کام کرنا شروع کرے گا، وقف کی صورت میں یہ کام کرے گا، تو اس لیے دا ابن سے وقفن یعنی آگے وقف، دا ابا، دا ابا، ہم نے اس کو اب کیا کیا، ایک زبر کو الف سے بدل دیا۔ یہاں پر جو الف کام نہیں کر رہا تھا، یہاں پر وقف میں وہ کام کر رہا ہے۔ الف مدہ کی صورت میں آپ اس میں وقف کریں گے، ایک الف کی مقدار میں اس کو کھینچ کر وقف کریں گے، دا ابا، اس طرح پڑھیں گے۔ یہ جو دوسری مثال ہے اس میں دیکھیے، تو پیش تو، واو دو زبر ون، تو ون، آگے وقف یا وقفن، تو وا۔ اب اس میں بھی کلمے کا آخری حرف جو ہے واو ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ کلمے کا آخری حرف تو یا ہے، تو اس کا جواب پچھلی ویڈیوز میں نے دیا ہے۔ بس خلاصتاً یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر جو یا ہے یہ سائلنٹ ہے، لکھنے میں آئے گا اور پڑھنے میں نہیں آئے گا، تو لہذا کلمے کا آخری حرف جو ہے یہاں پر واو ہے۔ تو اب واو کے اوپر دو زبر ہے تو وقف میں ہم دو زبر میں سے ایک زبر کو ہٹا کر الف سے تبدیل کریں گے، تو ون، آگے وقف یا وقفن، تو وا، دیکھیں یہ الف سے تبدیل ہو گیا۔ اب اس مثال میں دیکھیے کہ کلمے کا آخری حرف سین ہے اور اس کے نیچے دو زیر ہیں، جب ہم اس پہ وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں یہ دو زیر جزم سے تبدیل ہو جائیں گے۔ اب یہ جو نشانی ہے اس کو جزم کہتے ہیں، اور یہ نشانی اگر کسی حرف پہ آئے تو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہوا کہ سین کے نیچے دو زیر ہیں، وقف میں یہ سین ساکن ہوگا اور سین پر جزم آئے گا۔ جیسے دیکھیے، قاف زبر قا، با زبر با، قبا، سین دو زیر سن، قبسن، وقفن، قبس۔ اب دیکھیں قبسن سے قبس ہو گیا۔ اب
اس مثال میں دیکھیے حمزہ پیش او، میم زبر ما، اما، میم دو پیش من، اممن۔ اب دیکھیے میم کے اوپر تنوین میں سے دو پیش ہیں، تو اب اگر کسی کلمے کے آخری حرف پر تنوین میں سے دو پیش آئے تو اس میں بھی میں نے وقف کا طریقہ یہ بیان کیا کہ ان دو پیش کو آپ نے جزم سے تبدیل کرنا ہے، یعنی اس میم کو ہم کیا کریں گے، ساکن کریں گے، میم کے اوپر جزم آئے گا۔ اب دیکھیے اممن وقفن، امم ہو گیا، اب میم کے اوپر جزم آ گیا۔ اب دیکھیے یہ جو مثالیں ہیں نا، یہاں پر گول تا کی صورت میں کلمات کو لکھے گئے ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو پہلا کلمہ ہے، با زبر با، قوف زبر قو، را زبر را، بقر، تا دو زبر تن، بقرتن۔ اب دیکھیے یہ گول تا ہے، اس پر دو زبر ہیں۔ اب دو زبر کی صورت میں وقف کا قاعدہ یہ تھا کہ ایک زبر کو ہٹا کر ایک زبر کو الف سے بدل دینا تھا، لیکن چونکہ یہاں پر آخر میں گول تا ہے تو گول تا کی صورت میں وقف کا طریقہ تبدیل ہوگا۔ تو اب گول تا کو ہم نے ہاں سے بدلنا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھیں گے کہ اس پر دو زبر ہیں، بلکہ بقرتن وقفن بقرہ، بقرہ ہوگا۔ اب یہ گول تا جو ہے ہاں سے تبدیل ہو جائے گا۔ اسی طرح دیکھیے یہ دو زبر کی مثال تھی، اس کلمے میں دو زیر کی مثال ہے، دو زیر گول تا کے نیچے آئی ہے۔ اب دیکھیے سین زبر سا، فا زبر فا، صفا، را زبر را، سفر، تا دو زیر تین، سفرتن، وقفن سفرہ، اب سفرہ ہوگا۔ یہ جو گول تا ہے یہ ہاں سے تبدیل ہو جائے گا۔ اب دیکھیے دال زیر دی، یا زبر یا، دیا، تا دو پیش تن، دیتن۔ اب اس میں گول تا کلمے کے آخر میں ہے تو اس کے اوپر دو پیش ہے، تو گول تا اگر کلمے کے آخر میں ہو اور اس پر دو پیش ہو، اس میں بھی وقف کا طریقہ یہ ہے کہ گول تا کو ہاں سے بدلنا ہے۔ اب دیتن وقفن دیہ۔ تو ان مثالوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کسی کلمے کے آخر میں گول تا ہو اور اس پر تنوین میں سے کچھ بھی ہو، دو زبر ہو، دو زیر ہو، دو پیش ہو، ان تمام صورتوں میں ہم نے تنوین کو نہیں دیکھنا بلکہ ہم نے گول تا کو ہاں سے بدلنا ہے، یہ اس کا قاعدہ ہے۔ تو اب ہم ان تمام مثالوں میں اور ان تمام مثالوں میں جو قرآن پڑھتے ہوئے آئیں گے ان تمام میں ہم نے گول تا کو ہاں سے بدلنا ہے۔ ہم نے پدی حرکات کے سبق میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ اگر کسی کلمے کے آخر میں گول تا ہو اور اس پر پڑی حرکات میں سے کچھ آئے تو ہم پڑی حرکات کو نہیں دیکھیں گے بلکہ گول تا کو دیکھیں گے اور اس کو ہاں سے بدل دیں گے۔ تو اب امید ہے کہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوئی ہوں گی۔ جب تنوین کے قواعد مکمل ہو جائیں گے، جو کہ انشاءاللہ آج مکمل ہو رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم نون ساکن اور تنوین کے قواعد بیان کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین کے مخصوص 4 قواعد ہیں۔ ان قواعد میں بعض قواعد ایسے ہیں جن میں تنوین تو ہوتی ہے لیکن اس میں غنہ نہ کرنا ضروری ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اور آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد میں غنہ کرنا ضروری ہے۔ میں نے آپ کو اس دن یہ بات بتائی تھی کہ 5 چیزوں میں غنہ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1 تنوین میں، نمبر 2 نون ساکن میں، نمبر 3 میم ساکن میں، نمبر 4 نون مشدد میں اور نمبر 5 میم مشدد میں۔ تو آج کے سبق میں اجمالاً یہ بات سمجھ لیجئے کہ نون مشدد اور میم مشدد کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اس نشانی کو، یہ جو 3 دانتوں والی نشانی ہے، اس کو شد کہتے ہیں۔ یہ نشانی جب کسی حرف پر آئے تو اس حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ اس کا ایک نام شد ہے اور دوسرا نام تشدید ہے۔ اس کا نام تشدید اور شد ہے۔ یاد رکھیے کہ اس نشانی کو مشدد نہیں کہتے بلکہ اس نشانی کو شد یا تشدید کہتے ہیں۔ اب یہ نشانی جب کسی حرف پر آئے تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ 2 حرفوں کو سختی سے ملانے کے لیے آتا ہے۔ تو مشدد حرف کو ایک تو 2 دفعہ پڑھیں گے، دوسری بات یہ کہ سختی سے پڑھیں گے۔ اگر یہ شد اور یہ تشدید میم کے اوپر آئے اور نون کے اوپر آئے تو اس میں تیسرا کام بھی کریں گے کہ سختی کے ساتھ پڑھیں گے، 2 دفعہ پڑھیں گے اور غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا۔ ہمیشہ کا مطلب یہ ہے کہ وقف میں بھی غنہ ہوگا، جوڑ میں بھی غنہ ہوگا اور وصل میں بھی غنہ ہوگا۔ تو تمام صورتوں میں میم مشدد میں اور نون مشدد میں غنہ ہوگا۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ جو نشانی ہے یہ نون کے اوپر آئی ہے۔ اب یہ نون کے اوپر شد ہے یا تشدید ہے۔ جب یہ نشانی نون کے اوپر آئے تو اب نون کا نام تبدیل ہو جائے گا، نون نہیں رہے گا بلکہ اس کو نون مشدد کہیں گے۔ تو اب یہ نون مشدد ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ، ان۔ اب دیکھیے 2 دفعہ پڑھتے ہیں، ان 2 دفعہ، تو اس کو 2 دفعہ بھی پڑھیں گے اور غنہ بھی کریں گے، ان وقفن ان۔ اب دیکھیے جب میں اس کا ہجا کر رہا تھا تب بھی میں اس میں غنہ کر رہا تھا، جب میں وقف کر رہا تھا تب بھی اس میں کیا کر رہا تھا، غنہ کر رہا تھا۔ تو ہمیشہ اس میں غنہ ہوگا، ان وقفن ان
دیکھیے یہ جو مثال ہے یہ میم مشدد کی مثال ہے. اب دیکھیے میم کے اوپر 3 دانتوں والی جو نشانی ہے جسے شد کہتے ہیں یہ میم کے اوپر آئی ہے. تو جب میم کے اوپر آئے تو اس میں بھی ہمیشہ غنہ ہوگا. تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ حمزہ میم زبر ام، میم زبر ما، ام وقفن ام. اب دیکھیے جب میں اس کا ہجا کر رہا تھا تو اس میں غنہ کر رہا تھا. ام حمزہ میم زبر ام، میم زبر ما، ام وقفن ام. یعنی وقف میں بھی آپ اس کو ایک الف کی مقدار میں غنہ کے ساتھ کھینچ کر وقف کریں گے. ان تمام باتوں کی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی. آپ ذرا سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور بضرور اپنے دوستوں سے شیئر کریں. آپ کے شیئر کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو ہمارے فیس بک پیج ہے اور یوٹیوب جو چینل ہے ان کی ریچ بڑھ جائے گی. زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یوٹیوب اور فیس بک اس سبق کو پہنچائے گا. تو جب اس سبق کو پہنچائے گا بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس وقت میسر نہیں ہوتا. یہ تو انتہائی آسان ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک سبق کو 10 دفعہ بھی سننا چاہے تو سن سکتا ہے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہم نے کئی بچوں کو اس طریقے سے پڑھایا اور اب بھی الحمدللہ پڑھا رہے ہیں. گزشتہ 16 سال سے ہم قاعدہ پڑھا رہے ہیں. الحمدللہ اللہ کی مدد سے کافی تجربہ ہے. تو آپ حضرات کو یہ تجربہ، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس سے آپ بھی مستفید ہو جائیں. اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.